نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے اہل مغرب مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، اہل مغرب یعنی کہ انگریز بڑی شاطر قوم ہے اور بڑے ذہین لوگ ہیں۔ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی بدولت ان لوگوں نے عروج حاصل کیا اور آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہم مسلمان ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں اور اہل مغرب ہم سے بہت آگے ہیں۔ ان کے پاس ایٹم بم ہے اور بہت سارے جدید اسلحہ ہے ان کے پاس، اور اپنی اس ٹیکنالوجی کی بدولت وہ ہم پر حقیقی معنوں میں حکومت کر رہے ہیں۔ اپنے ممالک میں رہ کر وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور بعض معاملات میں وہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ ان کو اس بات کا ادراک ہے، اس بات کا پتہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ناموس رسالت کا تحفظ جتنا مسلمان کرتے ہیں اتنا نہ عیسائی کرتے ہیں نہ یہودی کرتے ہیں۔ اور ان کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ انہیں جس لائن پر لگایا جائے گا اسی لائن پر وہ لگ جائیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر وہ ہماری سادگی سے، ہماری جہالت سے اور ہماری بیوقوفی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ بیوقوفی سے فائدہ تو کیا اٹھانا، وہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہماری سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور وہ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس طرح کہ وہ ہمارے اکابرین کے بارے میں توہین امیز خاکے وقتاً فوقتاً شائع کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی انہوں نے کئی مرتبہ توہین امیز خاکے شائع کیے ہیں اور مسلمانوں نے اس پر بہت احتجاج کیا ہے۔ اس صورتحال میں جب مسلمان احتجاج کرتے ہیں اپنے اکابرین کے توہین امیز خاکوں کے بارے میں تو مسلمان دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے پاکستان میں یہ صورتحال ہوتی ہے، باقی دیگر ممالک میں تو اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی سعودی عرب میں تو نہیں سنا کہ اس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہوں، یا متحدہ عرب امارات میں یا دیگر جو ریاستیں ہیں مشرق وسطیٰ کی، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مذہبی طبقہ اور حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ مذہبی طبقہ جو ہے وہ لانگ مارچ شروع کر دیتا ہے یا جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیتا ہے، اپنا اس پر احتجاج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سامنے حکومت ہوتی ہے۔ اب اہل مغرب کو تو پتہ ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو مسلمان جو ہے وہ اشتعال میں آ جائیں گے، مشتعل ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس طرح کے بلوے ہنگامے، لانگ مارچ، جلسے جلوس وغیرہ وہ شروع کر دیں گے اور حکومت کو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح مسلمانوں کی توانائیاں جو ہیں وہ ضائع ہوں گی اور مسلمانوں کا بہت سارا وقت بھی برباد ہو جائے گا، ان کی توانائی بھی ضائع ہو جائے گی، اور وہ جو کام کر رہے ہیں ان کاموں سے بھی وہ دور ہٹ جائیں گے اور اس کام کی طرف وہ لگ جائیں گے۔ اب یہی صورتحال پاکستان میں جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جاری ہے۔ توہین امیز خاکوں ہی کا سلسلہ تھا جس میں حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سفیر کو باہر نکال دیں گے، فرانسیسی سفیر کو نکال دیں گے اور حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کر دیں گے، لیکن حکومت نے بدعہدی کی، کیونکہ حکومت جو کام کر نہیں سکتی تھی اس کا وعدہ حکومت نے کیوں کیا؟ یہ کام حکومت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ انگریز ہمیں اسی مسئلے میں تو پھنسانا چاہتا ہے، یہی تو وہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پھنسا دیتا ہے ایک معاملہ میں کہ حکومت اور مذہبی طبقہ کو آمنے سامنے لے آتا ہے وہ
اس طرح کے خاکے شائع کر کے. تو اب ہماری حکومت اور ہمارا مذہبی طبقہ جو وہ آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ اب 3 افراد تو پولیس کے ہلاک ہو چکے ہیں لاہور میں، اور باقی کوئی چند افراد سنا ہے میں نے، معلومات مجھے ملی ہیں جو میرے دوست احباب ہیں لاہور میں، وہ بتا رہے ہیں کہ چند افراد جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے سویلین شہری بھی کچھ ہلاک ہوئے ہیں. ابھی اس کی پوری تصدیق تو نہیں ہو سکی، نہ ان کی تعداد معلوم ہو سکی، لیکن وہ بھی کچھ ہلاک ہو چکے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے ہمیں یہ انگریز جو ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے ان توہین امیز خاکوں کے بارے میں یکساں خیالات رکھتے ہیں. حکومت کا بھی وہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ توہین امیز خاکے جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے مطلب ہے توہین امیز ہے، مسلمانوں کی توہین ہے، ہمارے نبی کی توہین ہے، ہمارے اکابرین کی توہین ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. اور مذہبی طبقہ بھی اس کے خلاف ہوتا ہے، جب کہ ہم دونوں ہی اس کے خلاف ہیں. ہم میں سے کوئی بھی توہین امیز خاکوں کا حامی نہیں ہے. تو پھر حکومت کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، اور لانگ مارچ کرنے والوں کو بھی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہمیں آپس میں لڑا کون رہا ہے. نہ تو حکومت اس بات کا ادراک کرتی ہے، اور نہ ہی لانگ مارچ کرنے والے اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑا کون رہا ہے. ان کا کام تو توہین امیز خاکے شائع کرنا ہے. اب ہم لڑتے رہیں گے، کل کو وہ پھر دوبارہ توہین امیز خاکے شائع کر دیں گے، چند دن ٹھہر کر وہ پھر شائع کر دیں گے، اور ہمیں اس طرح لڑاتے رہیں گے. ہم اس طرح لڑتے رہیں گے. ہمیں ادراک کرنا چاہیے، حکومت اپنی طرف اپنے طور پر ادراک کرے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور لانگ مارچ کرنے والے اپنے طور پر ادراک کریں کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہم سے کام لیا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے مطلب اس معاملہ میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ لانگ مارچ والے بھی ادراک کریں، حکومت بھی حکومت کیا ادراک کرے؟ حکومت یہ ادراک کرے کہ وہ لانگ مارچ کرنے والوں کے خلاف کوئی زبردستی نہ کرے، ان پر کوئی سختی نہ کرے، کیونکہ ان کے جذبات ہیں. ان کے جذبات کو برانگیختہ کر دیا ہے انگریز نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. ان کے جذبات کو مطلب مشتعل کر دیا ہے انگریز نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. ہاں جی، ان کے جذبات کو انگریز نے مشتعل کر دیا ہے، برانگیختہ کر دیا ہے. وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب وہ تو اب جلسہ جلوس کریں گے، ہنگامہ آرائی کریں گے، جلوس نکالیں گے، لانگ مارچ کریں گے. حکومت ادراک کرے کہ ان کو نہ روکے، حکومت ان کو ایسا کرنے دے، اور جہاں وہ دھرنا دیتے ہیں ان کو دھرنا دینے دیں. حکومت کیوں ان کا راستہ روکتی ہے؟ آگے سے کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں، راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، پورا لاہور بلاک رہا 2-3 دن. تو کیا نتیجہ حاصل ہوا اس کا؟ اب وہ مطلب ہے صورتحال تو نہیں رہی خدا کے فضل و کرم سے. اب تو لانگ مارچ آگے جا چکا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کیوں نہیں ادراک کرتی اس بات کا؟ ان کو روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، اور ان کو قائل کر کے کہ اس میں مطلب ہے ہمارا آپ کے جو فلاں مطالبات ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور فلاں مطالبات جو ان میں آپ نرمی پیدا کریں. تو اس قسم کا ادراک کرے گورنمنٹ. لانگ مارچ والے بھی اس حقیقت کا ادراک کریں کہ ہم یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ پورا من ہونا چاہیے، اس میں ہماری ملک کا نقصان ہے. اگر ہم کوئی دنگا فساد کرتے ہیں، اگر ہم کوئی لاقانونیت کرتے ہیں، اگر ہم کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو اس میں ہماری قوم کا نقصان ہے، اس میں ہمارے ملک کا نقصان ہے. ہمارا اپنا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ہماری قوم کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ہماری حکومت کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور انگریز قوم ہمارے مخالف ہمیں اس کام میں لگا کر ہماری توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، ہمارا کام کھوٹا کر رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں وہ استعمال کر رہے ہیں. ہاں جی، لانگ مارچ والے بھی ادراک کریں، اور وہ اپنے جلوس کو پورا من رکھیں، تاکہ حکومت کو پتہ چل جائے کہ جناب توہین امیز خاکوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مظاہرہ ہونا چاہیے، اور مظاہرہ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے. تاریخ ختم نبوت بھی چلی تھی ہمارے ہاں، تو بالآخر حکومت کو ان کی باتیں ماننی پڑی. تو اب لانگ مارچ والوں کو بھی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ پرامن رہنا چاہیے، اور ہماری جو باتیں مانی جاتی ہیں انہیں منوا لیں. جو باتیں اس حساب کی ہیں کہ وہ ملک کا ان میں نقصان ہوتا ہے، ان کو منوانے میں ملک کو نقصان ہے، ان کے منوانے میں قوم کو نقصان ہے، ان کو منوانے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، تو وہ باتیں نہ منوائیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ان باتوں پہ اڑ جائیں. اب فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے کی بات پہ اگر تحریک البیک اڑ جاتی ہے، بضد ہو جاتی ہے، تو اس میں تو پھر دنگا فساد والی بات تو پیدا ہو جائے گی. حکومت تو اسے نہیں نکالے گی، اور اگر تحریک البیک اس پہ اڑتی ہے، بضد ہوتی ہے، تو پھر ہنگامہ آرائی اور دنگا فساد تو ہوگا. یہی انگریز چاہتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہنگامہ آرائی ہو، دنگا فساد ہو، لڑائی ہو، آدمی مرے، اور ملک میں افراتفری ہو، لاقانونیت ہو جائے، اور اس پر ہم قبضہ کر لیں، یا ہم اسے نقصان پہنچائیں، انڈیا اس پر قبضہ کر لے یا انڈیا اس کو نقصان پہنچائے.
تو یہ انگریز چاہتا ہے، یہ انگریز کا مطلب ہے فائدہ اس بات میں ہے جو ہم اس کو کر کے دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر کے دے رہے ہیں۔ تو لانگ مارچ والے اس حقیقت کا ادراک کریں کہ ہمارے جو مطالبات مانے جا رہے ہیں انہیں مان لے، وہ مطلب فبہا ٹھیک ہے، وہ اگر جو مان لیے تو ان کو حکومت نے جو مطالبات مان لیے ہیں ان پہ وہ اپنا صبر کریں اور ان پہ اپنے آپ کو جو کاربند کرے، اور جو مطالبات حکومت ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، قوم کا نقصان ہے، حکومت کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، ان پر ضد نہ کریں اور ان پر اپنا اڑنے کا کام جو ہے وہ نہ کریں۔ اس میں ہماری قوم کا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ مظاہرہ کرنا چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے، ریلیاں نکالنی چاہیے اس پہ جو ہے توہین آمیز خاکوں کے خلاف، اور لانگ مارچ بھی توہین آمیز خاکوں کے خلاف کرنا چاہیے، جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے، نعرے بھی لگنے چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ادراک کریں کہ اس میں ہماری قوم کا نقصان نہ ہو، ہمارے ملک کا نقصان نہ ہو، ہماری املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم تو پہلے غریب ملک ہے، ہماری اقتصادیت پہلے ہی کمزور ہے، ہماری معیشت پہلے ہی کمزور ہے۔ اب یورپین کنٹریز کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں، ہمارا مال وہاں جاتا ہے، تجارتی مال وہاں جاتا ہے، تو اس کو وہ روک سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچے گا، ہماری معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے اور زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ تو اس حقیقت کا، ان حقائق کا ادراک لانگ مارچ والے بھی کریں۔ ان میں ماشاءاللہ اہل علم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علماء کرام بھی ہیں، تو وہ ان حقائق کا ادراک وہ کریں، اور حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے ان حقائق کا ادراک کرے کہ اہل مذہب کے جو جلسے جلوس ہیں، ریلیاں ہیں، لانگ مارچ ہیں، ان کو کس طرح تحفظ دیا جائے اور ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔